بنگلہ دیش میں اس ٹائم اسٹل احتجاج ہو رہا ہے. لوگوں نے کل بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا اور یہ تک بتایا کہ بارڈر تک لوگ چلے گئے کہ ایک دفعہ بارڈر کھل جائے انڈیا میں داخل ہو جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوبارہ ایران اسرائیل کہیں نہ کہیں اگین کسی بھی وقت اب ان کے وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا ہے جو ہم کہے تھے دسمبر میں خطر ہے. کل وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ایران پہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. یہ دعا آپ کے کینسر کو, آپ کی زندگیوں کے ساری بیماریوں کو, آپ کی افلاس کو ختم کرے. یوکرین نے ڈرون مارے ہیں اور پیوٹن نے غصے میں آ کے دھمکی دے دی ہے ورلڈ وار کی. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. 23 دسمبر 2025 بروز منگل امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے. اس ٹائم اسامہ صاحب کی جو پریڈکشن ہے آپ سب کے سامنے وہ پوری ہو رہی ہے. ناظرین, مذہبی فسادات کی بات اسامہ صاحب نے اپنی پیشن گوئی دی تھی. اب آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں اس ٹائم کیا احتجاج ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ ایک ہندو جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر مارا گیا, جس کے اوپر اب احتجاج جو مذہبی فسادات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اور ایک ہندوؤں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہندو جو لوگ ہیں وہ بنگلہ دیش میں سیف نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی ایک اب یہ ثابت ہو گیا کہ را کے جو بندے ہیں انہوں نے اس کو مارا تھا. اور اس کے علاوہ اس مرنے سے پہلے جس کا سر میں گولیاں لگی تھیں, جو بنگلہ دیش کا عثمان صاحب تھے, اس کو انڈیا کے نمبر سے دھمکیوں والے فون بھی آئے تھے. یہ خبر بھی سامنے آ رہی تھی. اور ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے اندر بھی وہ معاملات ہوئے. پیوٹن تک نے یہ بولا کہ یہ اسپرچولی طور پر یہ جنگ ہے اور اس پر بھی شیطانی جنگ ہے. اور یہی باتیں جو سامد صاحب نے آپ کو سال 2 سال پہلے بتائی تھی آج وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. کچھ خبریں بھی رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو اس چیز کا جواب بھی دیں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کے اندر 15.9 بلین ڈالر ہے اور پاکستان کے فورن ریزرو 21 بلین اس ٹائم پہ زیادہ ہوئے ہیں. اور اب پاکستان پہلے ڈیفالٹ ہو رہا تھا اور اب ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. اب یہ خوشخبری پاکستان کے لیے ہے. اور لیبیا کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہے وہ رائٹرز کے مطابق وہ 4 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کا ہو گیا ہے. اور اس میں F-16 دوسرے جو J-17 10 طیارے جو پاکستان کے پاس ہیں وہ ان کو وہ پرووائڈ کریں گے وتھ ٹریننگ. ایسی خبر ہم نے پہلے دی تھی, یہ اب کنفرم خبر ہو چکی ہے. دوسرا, بنگلہ دیش میں اس ٹائم اسٹل احتجاج ہو رہا ہے. لوگوں نے کل بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا اور یہ تک بتایا کہ بارڈر تک لوگ چلے گئے کہ ایک دفعہ بارڈر کھل جائے انڈیا میں داخل ہو جائے. یہاں تک کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اچھا, عمران خان کے لیے وہی خبریں جو سامد صاحب کی پریڈکشن تھی. محمود اچکزئی جو ہیں انہوں نے مذاکرات کے لیے بولا, اور علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے بھی یہی پیغام آیا کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جبکہ دوسری پارٹیز کے لوگ مذاکرات پوچھیں گے اسامہ صاحب سے کیا مذاکرات ہوں گے آگے, کیا یہ ٹیبل ٹاک پہ عمران خان صاحب بات کریں گے, کیا طریقے انصاف کی وہ رسپیکٹ وہ عزت واپس آئے گی, اس پر بات آج ہم کریں گے. اور یوکرین نے امپورٹنٹ جنرل جو ہے اس کو اڑا دیا رشیا کے, اور یوکرین نے ڈرون مارے ہیں اور پیوٹن نے غصے میں آ کے دھمکی دے دی ہے ورلڈ وار کی. اور دوسرا بتائیں کہ ماسکو میں کار کے نیچے بم رکھ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ جنرل جو ہے اس ٹائم رشیا کا اڑ گیا. جنگ بڑھتی جا رہی ہے, وہی سامد صاحب والی بات, یہ بھی ٹلے گی نہیں, یہ بڑھے گی. اس کے علاوہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی پوچھیں گے. پاکستان نے جو میچ ہرایا اس میں بڑی عزت پاکستان کو ملی, کروڑ روپیہ پر کھلاڑی کو شہباز شریف صاحب نے انعام دینے کی بات کی ہے. سلام دعا کرتے ہیں, ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں, بات اس بات کے سمجھنے کی ہے کہ انسانیت کہیں نہ کہیں جو اپنا ایتھکس ہے, جو اپنی مورالٹی ہے اس کو کھو رہی ہے. اصولی طور پہ تو دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے لیے خطرہ نہیں ہوتا. ہر مذہب انسانیت پرستی پہ مبنی ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہماری پریکٹسز ہیں یہ ہے انسانیت کے لیے زیادہ کارگر یا ہمارے لیے زیادہ کارگر. اور دوسرا, ہر مذہب کہیں نہ کہیں آفاقی کنیکشن, ڈیوائن کنیکشن, آسمان کی طرف دیکھنا, آسمان سے تعلق, خدا کو اوپر ایک وجود کو تصور کرنا. ایتھیسٹ کے علاوہ جیسے آج بڑا ایک مکالمہ چلا ہے جو ہٹ ہوا ہے ابھی, جاوید اختر جو کا ان کے مقابلے میں. تو دیکھیں, یہ اس جو دنیا پرستی کی ایک بہت بڑی لہر پوری اس میں
لوگوں میں پھیلی جا رہی ہے اکراس دی بارڈرز، یہ اس کا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ نتیجہ ہے کہ یہ ٹاپک ہی کیوں ہے. مطلب دنیا کے تمام بڑے مذاہب جو ہیں، سب سے بڑی کرسچینٹی ہے سب سے پہلے، جس کی بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، اس کے بعد آپ کا مذہب اسلام ہے، پھر ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اسی طریقے سے پھر بعد میں یہودی اور سکھ اور باقی مذاہب بھی اس کا اپنی اپنی تعداد کے حساب سے. یہ سارے کے سارے مذاہب کہیں نہ کہیں خدا کے وجود کے قائل ہیں، ایک آسمان پہ بیٹھے خدا کو تصور میں لاتے ہیں، اسی ہی کے کمانڈ کو کسی نہ کسی طریقے اختیار کرتے ہیں. یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ کا ہندو ہو، سکھ ہو، جیوش ہو، کرسچن ہو، مسلم ہو، سب اوپر کی بات کرتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں. تو یہ جو ایتھیسٹ کا یہ ایک طبقہ پیدا ہو رہا ہے، یہ ٹوٹلی نان پریکٹیکل اور نان پریکٹسنگ جو ایٹیٹیوڈ پریویل ہوا بٹوین دا مذاہب، یہ اس کے نتیجے میں یہ سب نکل رہا ہے. ورنہ یہ کوئی بحث اور مباحثے کی بات ہی نہیں ہے. عقلی دلیل ہی نہیں مانتی کہ کسی بنانے والے کے بغیر یہ سارا سسٹم اتنا مربوط چلا. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی جو پرابلم جہاں سے اٹھی، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنے منتخب کردہ لوگوں کے ذریعے اپنا آپ دکھایا، اپنا آپ ان کے ذریعے دکھایا، اور جس سے انسان نے یہ پایا کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی قوت ہے جو انسانی عقل اور انسانی جو کہہ لیں کہ جو اس کی حدود ہے اس سے باہر کی لگتی ہے. جیسے آپ کے لیے مظہر العجائب مولا علی کی ذات جو ہے، انہوں نے کتنے اپنے عجائبات دکھائے، معجزات دکھائے، جس کے تحت آج بھی دنیا مضبوط ہے. خیبر ہو، اسی طریقے سے بڑی بڑی جنگوں میں اکیلے انہوں نے جس طریقے سے پرفارمنس دی. اچھا، اسی طریقے سے ان کے مطلب وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی لانگ یہ تو کہیں کہ سٹوری ہوگی. اس کے علاوہ پاک و ہند میں اتنے اولیاء اللہ انہوں نے اڑنے سے لے کے کیسے کیسے معجزات یا جیسے کہتے ہیں کرامات دکھائی. وہ اب اس ڈیفینیشن میں لوگ پڑھ جائیں گے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، کرامت اس کی ہوتی ہے. بات یہ کہ خدا اپنا چنے ہوئے بندوں کے ذریعے اپنا وجود دکھاتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں ہوں ان کے پیچھے، یہ میرے ہوئے، میں ان کے پیچھے ہوں. تو یہاں سے کیونکہ اب اس سارے ٹاپک پہ بہت زیادہ جو بات ہونی بہت کم ہو گئی ہے. ایون کہ آپ سیرہ کانفرنس دیکھیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے چاند دو ٹکڑے، پتھروں کا بولنا، جانوروں کا شکایت لگانا، معراج کا واقعہ، اور پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بیان کرنے لگے تو وہ اپنی اس میں جیسے کہتے ہیں حد میں نہیں آتے، کیونکہ یہ ڈسکشنز کم ہو گئی ہیں، ان کا انعقاد کم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ایتھیز ہوتے جا رہے ہیں، یا اس طرح کے خیالات کے اس میں جیسے کہتے ہیں کہ شکنجے میں آ رہے ہیں. جیسے ہم نے بڑی اس سے کہا کہ ایسے جتنے بھی افراد ہیں یا لوگ ہیں، مثال کے طور پہ اب جیسے دعائے کعب کے جو آپ کے لوگ فالو کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں میسج دیکھے، انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی بدل گئی. ڈاکٹرز ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ٹھیک ہیں، سالوں کے ڈپریشن ختم ہوئے، سالوں کے کینسر کے پیشنٹ ریکور ہوئے. تو یہ معجزہ جو ہے وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے اس کو دیا. دعا کیا ہوتی ہے؟ دعائے کعب میں آپ کہتے ہیں اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے چہرے کا واسطہ. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات اللتی. یہ ساری کی ساری اگر دیکھیں تو صرف آپ وہ جتنے شر خلق کیے ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں، آپ کو پناہ مل جاتی ہے، آپ بالکل ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے ہونے کا احساس ہے کہ میں نے مانگا اس نے دیا. تو یہ شخص انکاری ہو سکتا ہے بھلا؟ اسی طریقے سے آج پریکٹیکل نہ ہونا اسلام کا، نان پریکٹسنگ ایٹیٹیوڈ، سب سے زیادہ ذمہ داری اس کی ہے جو لاسٹ میسج ہے. ہمارا کلیم ہے، دیکھیں ہندوازم میں جو پرانی وید لکھے گئے ہیں یا سب کچھ ہے سنسکرت، اٹس لانگ ٹائم اگو. اسی طریقے کرسچینٹی ہم سے پیچھے، جیوش اس سے پیچھے، دنیا کے سارے مذاہب بہت پرانی اس پہ ہیں. جبکہ لیٹسٹ کلیم جس کا ہے وہ اسلام ہے، مسلمان ہے. اس کا لیٹسٹ کلیم ہے کہ آخری پیغام ہمارے پاس ہے اوپر والے کا.
آخری جو پروفٹ ہیں، جو آخری میسنجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پہ بھیجے گئے، وہ ہمارے پروفٹ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کا ہونا بذات خود آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ زمین پہ خدا کے کنیکشن کو بحال کر کے دکھائیں. آپ ایسی دعائیں، ایسی پریکٹسز دکھائیں جس سے لوگوں کی زندگیوں میں فائدہ ہو. جب کوئی شخص لاکھوں کروڑوں لگانے کی بجائے ایک دعا سے کینسر ٹھیک کرے گا یا اپنا علاج کر پائے گا، وہ اللہ سے شفا حاصل کرے گا، وہ انکاری ہوگا بھلا؟ یا اس کو دیکھنے والے نہیں مان جائیں گے خدا ہے؟ تو یہ جو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، خدا سے دوری ہے، جس کے نتیجے سے ایک اس طرح کی ویو پھیلتی ہے. مسلمان ذمہ دار ہیں اس ٹائم زمین کے، کوئی ان کو مانے یا نہ مانے. ہندو کہے گا نہیں ہے یہ، کرسچن بھی انکار کرے، سب انکار کریں گے ایک دوسرے کا، لیکن پھر بھی مسلمان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. اس کو چھاؤں کا رول پلے کرنا ہے ان اینی وے، اس کو ڈیوائن کنیکشن، خدا کا زمین سے تعلق اپنے ذریعے دکھانا ہے. دکھائے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جیسے ادھر کے جو احتجاج اس ٹائم ہو رہا ہے انڈیا میں، بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر، وہ اسی بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہندو سیف نہیں ہے بنگلہ دیش میں. حالانکہ اسلام اگر مذہب ہو پریکٹیکلی تو یہ کلیم ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان تحفظ ہے ہر چرند پرند کا، ہر زمین پہ زیرو کا، اللہ کی طرف سے. اس کے تحفظ ہی اس کی زندگی ہے. ان کو تحفظ دینا، ان کے لیے خدائی جو خدائی صفات ہے اس کا جو زمین پہ دکھانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. نہ کہ یہ کلیم کہ مسلمانوں سے جی ہمارے ہندوؤں کو خطرہ ہے بنگلہ دیش میں. لیکن یہ دن کہاں سے آیا؟ یہ دن مذہب کی غلط تعلیمات، مذہب پہ اس طریقے سے عمل نہ کرنے کے نتیجے میں آیا. اب اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ انتہائی ورسٹ ہے. آپ کو یاد تھا پچھلے سال، جب اس سال ہی بلکہ شروع میں ہم پروگرام کیا کرتے تھے کہ ہم ایسے ہارمنی کے پروگرام کریں گے. ہمارا کیونکہ پروگرام ہندو، سکھ، مسلم، کرسچن سب اکراس دی بورڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوال کریں یہاں، ہم آپ کو وہ ساری دلائل اور لاجکس دیں گے جس کے تحت آپ دونوں کے مذاہب ایک دوسرے کے لیے خطرناک نہیں ہوں گے. آپ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے، انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوگی. اب لیکن یہ خطرہ جو دیکھ رہے تھے وہ ہو گیا کہ اس ٹائم جو احتجاج ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جی ہمارے ہندو سیف نہیں ہے بنگلہ دیش میں اس ہندو قتل کے بعد. اب ٹیکنیکلی تو یہ اسلام پہ ایک بہت بڑی سوال ہے کہ ہم تو ضامن ہیں امن کے، اسلام کے، سلامتی کے. سلامتی السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ بی سیف، سلامت رہو. یہ جو نہ کہے وہ منافق ہے. جو سلام نہ کرے یا سلام کا جواب نہ دے منافق کہلاتا ہے. یعنی کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے اقرار کرتا ہے، اندر سے نہیں مانتا اس کے ہونے کو. کفر کرتا ہے. کفر کرنا انکار کرنا، انکار کرنا اس کا انکار کرنا. انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. کس کا انکار کرنے والے کو؟ اللہ تعالیٰ کے وجود. تو یہ جو کنسپٹ بنایا ہوا ہے کہ کافر کافر کا جو سارا جی مسلمان تو ان کو کافر کہتے ہیں. دیکھیں اللہ کے وجود کا جو اقرار کر رہا ہے وہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے ذریعے، اپنی عملی پریکٹسز کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے وہ سیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ہمیں احکامات دیے ان پہ چلیں، تاکہ لوگ امپریس ہو کے مانیں کہ واقعی یہ آخری پیغمبر تھے، واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا ان کا جو کنیکشن ہے، اور وہ تار میں کرنٹ آ جائے گا. اس کے بعد جو آپ اگلی بات کر رہے تھے کہ پیوٹن اب کیا کہہ رہا ہے؟ پیوٹن کہہ رہا ہے کہ یہ اسپرچل وار ہے. ادھر بھی اس کا کلیم یہی ہے کہ کوئی جادو ٹونے اور یہ سب شیطانی ہم اس سے لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ جو یوکرائن کا رویہ ہے نیٹو کے ہاتھوں میں جس طرح وہ کھیل رہے ہیں، بلڈ شیڈ بھی ہو رہا ہے، اپنے ہی بندے مرائی جا رہے ہیں. دو سیم قومیں ہیں. یوکرائن پارٹ آف رشینز ہے، یہ کوئی علیحدہ نام ان کے ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. جی تو اس لیے یہ اس کا کلیم بھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوبارہ ایران اسرائیل کہیں نہ کہیں اگین کسی بھی وقت اب ان کے وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا ہے جو ہم کہتے تھے دسمبر میں خطرہ ہے. کل وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ایران پہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ دسمبر کا ہے مہینہ یہ، اور آج اس کے کل وزیر خارجہ کا یہ بیان ہماری اس کو بھی قریب انڈورس کرتا ہے. بالکل ایسے ہی.
اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے بعد جاپان کے حوالے سے بڑی آ رہی ہے کہ وہ بھی ایک میزائل ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور ورلڈ میں بڑا اوپر آ رہے ہیں. فلک ایک چیز سارے نوٹ کر لیں، اس جنگوں کے بعد جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اینڈ آف ٹائمز کے متعلق جو روایات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز کے جو قریب جنگیں ہوں گی. پھر جب امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو پوری دنیا پہ اسلام قائم کریں گے، امن قائم کریں گے، شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گی، اس لیول تک. وہ کیسے وقوع پذیر ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگ ریلائز کر جائیں گے کہ یہ جو اتنا میزائل بن رہا ہے یہ چلے گا. دنیا کی جیسے کہتے ہیں 2/3 آبادی اڑائے گا، بیماری اور جنگ میں جائے گی. اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو بڑا اچھا سبق آئے گا کہ دوبارہ اسلحہ نہیں بنانا. کس لیے بنانا ہے؟ شیر مارنا ہے، آپ نے بھیڑیاں مارنا ہے. پرانے دور میں تو آپ صرف ان سے ہی ڈرتے تھے نا. بھائی ایک بستی ہوتی تھی، جنگلی جانور آتے تھے، آپ کو نقصان پہنچاتے تھے، آپ کے جانوروں کو نقصان. اب آپ لوگ ایک دوسرے کو بندوقیں لے کے سیدھے ہوئے ہو کیا گیا ہے؟ جنگلی جانوروں سے ڈرتے ڈرتے ایک دوسرے کے لیے خطرہ بن گئے. اور اس اسلحے پہ اسلحہ، کوئی دنیا کا اس وقت ملک بتائیں یا کوئی اس ٹائم آپ اپنی ڈائریکشن دیکھ لیں، کہیں آپ نے سنا ہے کہ کہیں کسی کرسچن نے، جیوش نے، مسلم نے، ہندو نے یہ اناؤنس کیا ہو کہ اسلحہ جائز نہیں ہے بنانا، اس تعداد میں اتنے میزائل، اتنا سب، یہ نہیں ہونا چاہیے، کس کو مارنا ہے؟ بیٹھ کے بولی نہیں آتی، بات نہیں ہو سکتی، بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانیت نے ٹھان لی ہے کہ اب ایک دفعہ انہوں نے زخم خوردہ ہو کے انہوں نے خون بہنا ہی بہنا ہے. اور اب اس کے اسباب ہیں، وہ ساری غلطیاں جو پچھلی صدی میں ہوئی یا پچھلی اس سے ایک صدی پیچھے، وہ دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں. ورلڈ وار 2 اب ورلڈ وار 3 کھڑی ہے، پھر لاکھوں کروڑوں انسان جائے گا. پیوٹن کی بات بالکل صحیح ہے، اور پیوٹن کی یہ لینگویج جو ہے یہ بھی اینڈ آف ٹائمز کو ہی بتا رہی ہے. کیونکہ اینڈ آف ٹائمز میں جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور جب آئیں گے تو کرسچن مسلم یونٹی ہو جائے گی، یعنی کہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ایک اتحاد میں آ جائے گی. جی سر، زبردست. ایک اچھا سر، ڈیوائن اس میں آ جائے گی. تو پیوٹن کا جو سمجھ لیں کہ مسلم ٹلٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور ان فیوچر یہ ایک ہی بات ہے، اصولی طور پہ تو مسلمان کا عقیدہ کسی کرسچن کے لیے خراب ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں اور ان کی طرح انتظار بھی کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہم پہ یہ الزام لگانا کہ یہ ہمارے دشمن ہے، ہم نہیں ہیں. امریکہ ہی کی انویسٹمنٹ پہ جو ریڈیکل اسلام کے یا یہ جو دہشت گرد تنظیمیں یا مذہبی القاعدہ اور اس ٹائپ کے جو بھی IS جو فارمز کی گئی، یہی آئیڈیالوجیز دنیا کے لیے خطرہ بنی. اصل اسلام خطرہ نہیں بنا. اصل اسلام نے انڈیا میں آ کے، بر صغیر میں آ کے، پاک و ہند میں آ کے لوگوں کو اتنا انسپائر کیا کہ وہ سارے کنورٹ ہوئے. یہ سارے عربی ہیں کہ انڈیا میں جو 1 ارب آبادی میں کتنے کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، یا دنیا کی جتنی بھی، یہ ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، یہ کوئی گن پہ آیا؟ یہ کوئی عرب سے سارے عربی امپورٹ ہو کے آئے؟ یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو صحیح معنوں میں اسلام مسلمان تھے. انہوں نے امپریس کیا اپنے کردار سے لوگوں کو اپنی طرف، وہ جیسے کہتے ہیں کہ قائل کیا، مائل کیا، جس کے تحت آج ادھر اتنا مسلمان ہے، اتنا تیزی سے مذہب پھیلا ہے. کوئی اور مذہب اس طرح سے پھیلا ہے؟ اسلام ہی پھیلا سب سے زیادہ اس ٹائم دنیا میں. آپ دیکھیں لیٹسٹ ہونے کے ناطے، کیا آپ نے دیکھا کہ ایران میں لوگ ہندو ہو رہے ہوں، عرب میں ہو رہے ہوں، امریکہ میں ہو رہے ہوں، وہ بہت بڑی تعداد بن جائے؟ کیوں؟ اسی طریقے کوئی یہودی ہو رہے ہوں. ہمیشہ جب سنا مسلم ہونے کا سنا ہے کہ فلاں بندہ گورا تھا مسلم ہو گیا. چلو کوئی اکا دکا، کئی آپ کے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کرسچن ہو رہے ہوں کو بہت زیادہ. نہیں، تعداد آپ کی بڑی، حق کا پیغام تھا، لیکن ذمہ داری کہیں لیک کر گئی جو ہمیں سب کی لینی تھی. اسلام سب کی ذمہ داری لیتا ہے. اسلام اس رنگ و نسل، بارڈر، قوموں کی، مذاہب کی تمیز نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا آخری پیغام ہے انسانوں کے لیے کہ ہاؤ ٹو لیو ان دس پلیس. اصول دیے ہیں.
मेड थी, मैकेनिज्म समझते थे, असूल वज़ा किए। अब उन असूलों पे मुसलमान ही चाह रहा, हमारा ही मुसलमान जी कन्वर्ट होके डैरिया हो रहा है, एथीस्ट हो रहा है। तो ये एक लम्हा फिक्री है। बिल्कुल। अगले साल 2026 का तक जो अप्रैल होगा, अप्रैल से पीछे पीछे यहाँ ज्यादा ट्रबल के चांसेस मौजूद हैं, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, इस सारे एरिया में। एग्जैक्टली अप्रैल के बाद जून में पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी कि यहाँ कुछ बेहतरी आएगी ठीक हो गया। इन दिस रीजन, इन दिस रीजन ईरान और उसकी सराउंडिंग में बेहतरी आएगी, जबकि मगरिब जो है पूरे का पूरा आपके वॉर में होगा, जो जाने को है। और कल नेतन्याहू जो है वो साइप्रस और ग्रीस दोनों ममालिक के साथ उसने डिफेंस का मुआहदा और उसकी तकरीरें कर रहा था। वो जो तुर्की जंग में कह रहा था कि उधर से आएगी, और ये एक ही जंग है। अब उसका वहां यूरोप में जाके खड़ा होके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी जब मैं कह रहा था कि एक ही जंग ऑपरेट हो रही है। जी सर। और अच्छा उसका सर, खतरा ये भी है कि हमारे ये अरब में भी दोबारा ये अल जुलानी कत्ल होने के चांसेस हैं। अगर ये कत्ल हुआ तो फिर वो जो सुफियानी के मुतालिक रिवायात हैं वो भी करीब करीब सच होने को। जी जी। अच्छा जी सर, इमरान खान साहब के हवाले से मुज़ाकरात की खबर जो आई, क्या मुज़ाकरात तो डेड कर दी ना उन्होंने कि नहीं करने, क्या लगता है कोई टेबल पे बैठेंगे अभी? नहीं, देखिए उसमें सीधी सी बात है, नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि इमरान खान बाहर जाए, जैसे मुझे भेजा, फिर कोई बात हो, सिंपल इज दैट। और इमरान खान अगर ये करेंगे तो उनको लगता है कि उनकी सियासत जो अब तक वो सरवाइव कर रहे हैं, वो सर्वाइवल उनका खतरे में पड़ जाएगा, और जिसके नतीजे में ये नो एंड पे चले गए। जो मैं कहता था कि ये एक खतरनाक तरीन फेज से जिंदगी के अब गुजर रहे हैं, और इस टाइम देखें चीजें जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही हैं। और ये जो आईने तहफ़ुज़ आईने मूवमेंट जो भी थी, इसने जनाब 8 फरवरी पे ले गई, यौम से 8 फरवरी को, और ये हमारे मुतालबात हैं। और अब हम दोबारा से एहतजाज के लिए लोगों में मीटिंग्स और इस तरीके की चीजों का इनकाद करेंगे। जबकि जो अलीमा खान का कहना है, वो कहना ये नहीं है कि महमूद अचकज़ई जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। वो कहना ये है कि टर्म्स जो है, जो असूल है इलेक्शन चोरी का या ये सारी उसका, इसके तहत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात होंगे तो इस बात पे होंगे कि इलेक्शन दोबारा हमारा हिस्सा, दोबारा से एक नया खेल, दोबारा सब कुछ, और जो अदलिया का मामला और बाकी सारी वो सारी चीजों पे बात हो, तब जाके सारी बातें होंगी। जबकि हुकूमत चाहेगी कि भाई आप लोग इमरान खान के लिए कुछ चाहते हो तो ले लो, अपने लिए कुछ चाहते हो तो ले लो, ये टर्म चलने दो, इसके बाद हम इलेक्शन का कोई टाइम आपको देंगे या बताएंगे, इस तरह की कोई कहानी। तो ये असल में मिसअंडरस्टूड किया जाए। लेकिन असल बात वही है जो आपको बताई थी कि इमरान खान के लिए ये जो काफी टफेस्ट अपने टाइम से गुजर रहे हैं, और उम्मीद ये है कि 2026 के कहीं यही जो दिन होंगे, जो अप्रैल जून के अराउंड, उसमें कुछ खैर आए और कुछ खैर की चीजें निकलें। लेकिन स्टार्टिंग में फौरन ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जनवरी 2026 में कोई ब्रेक थ्रू हो। हाँ, एक ब्रेक थ्रू है, वो ये है कि 29 दिसंबर को जो चेंज है उनके मूवमेंट में, प्लानिटरी मूवमेंट में, बल्कि इस पे हम अपनी क्लास में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे भी आ जाएगी, जिसमें हम टेक्निकी जो होती है ना, टेक्निकल गुफ्तगू इमरान खान के चार्ट से मुतालिक, वो शो करेंगे इंशाल्लाह, जिससे लोगों को काफी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। बल्कि सर 2026 पे एक प्रोग्राम प्रॉपर सियासत पे भी करेंगे, 2026 पे बिजनेस पे, सियासत पे क्या सी रहेगी 2026 अब आने वाला है। लोग डेली बेसिस पे हमारे प्रोग्राम देख भी रहे हैं, और सर कमेंट्स बहुत ज्यादा हैं जो कह रहे, इतराज करते हैं हमारा सवाल आप नहीं लेते, उसमें लोग कहते हैं तो क्या करें, टाइम इतना होता है हमारे पास, मदूद के सबके लेना मुश्किल है। इकबाल महमूद साहब कह रहे हैं, फलक भाई नो आंसर सिंस लास्ट ईयर, आई एम ट्राइंग टू कॉल यू एंड कॉन्टेक्ट यू ब्रांड उसामा साहब बट नो आंसर, जजाकल्ला खैर, अल्लाह ब्लेस यू। कह रहे मैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ कॉल के लिए।
किस किधर कॉल के लिए ट्राई कर रहे हैं? इकबाल मोहम्मद साहब हैं, ये कह रहे हैं व्हाट्सएप पे मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं हो पाती है आपसे। देखिए व्हाट्सएप नंबर कोई डायरेक्ट मेरे पास नहीं होता, और वो कोई ऐसा नहीं होता कि उस पर मैंने कोई अटेंड करना सारा दिन बैठ के फोन, वो तो बजता ही रहता है। उस पर तो आप लोगों के मैसेज छोड़ दें, और अगर उसमें कोई आपका क्यूरी है, अपॉइंटमेंट का नहीं है मैटर, कोई आपकी इल्मी बात है या कोई इस्लामिक क्वेश्चन, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप दोबारा दोबारा करते जी रहा सर। करें मैसेज। अच्छा सर, कल हमने जो प्रोग्राम किया था उस पर शान वन किंग साहब कह रहे हैं यस यू आर राइट, आई मेक माई माइंड चेंज जॉब और स्टार्ट ऑन बिजनेस इन दोज डेज। जो आपने कल प्रोग्राम बताया 2026 में जॉब बिजनेस कौन बदलेंगे। अच्छा, एक साहिबा है, उनका मुझे कमेंट नहीं मिल रहा, वो कहती है मुझे ना बहुत ज्यादा सांप और इस तरह के बिच्छू ख्वाब में नजर आ रहे हैं, इस पे पूछें क्या वजह हो सकती है, मैं क्या करूं। अच्छा, सांप का आना जो है ना, वो तो जिंदगी को बदलता है। सांप जी जी। ख्वाब में देखना लाइफ चेंज को बताता है, अच्छा या बुरा, इन एनी वे जिंदगी बदलने को होती है जब आपको सांप नजर आए। लोग कहते हैं सांप जादू है, ये वो, मेरे तजर्बे में सांप ट्रांसफॉर्मेशन है। स्नेक मीन्स जिंदगी का तबद्दुल। आप या घर चेंज करेंगे, जगह चेंज करेंगे, लाइफ चेंज करेंगे, शोभा चेंज के, पूरी जिंदगी की रूटीन ही बदल जाएगी जब सांप आपके ख्वाब में आए। तो इसको इसको इस तरीके से लेना चाहिए, इसको उस तरीके से नहीं लेना चाहिए जैसे लोग लेते हैं जी ये मसले। बाकी ये है कि जो बहुत ज्यादा इस तरीके के आप बिच्छू शिच्छू जो है ये सारी वो है, छुपकली उसमें भी। ये है कि आपको दुआए काब का अमल करना चाहिए। सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, इवन आप लोग जो गैर मज़ाहिब के भी हैं, हिंदू हैं आप, सिख हैं आप देखना चाहते हैं, आप अपनी आंखों से कनेक्शन को देखना चाहते हैं, तार को, तार ये है, आप दुआ चलाएं सुबह शाम, इसको चलो शुरू में आप पढ़ नहीं सकते, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो है उनकी तारीफ करें, उनको एक्सेप्ट कर लें इस सोच से कि या अल्लाह तू मुझे अपना आप दिखा, मैं तेरे आखिरी पैगंबर को मान जाऊंगा। यकीन ठीक है। जाने आप लोगों को, आप हिंदू हैं सिख हैं, ये दुआ आपके कैंसर को, आपकी जिंदगियों के सारी बीमारियों को, आपकी अफलास को खत्म करेगी। ये अब मैं जब हिंदू सिखों को कह रहा हूं ना, तो खुदारा मुसलमानों को सोचो कि इनके सामने पड़ी है, कौन सी चीज माने है कि ये अल्लाह से मांग नहीं सकते, जिस तरीके से हम बता रहे हैं मांगे, और अपनी जिंदगी में मौजज़ा देखें, करामत हम्म। देखें, कैसे नहीं ठीक होते। इंशाल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाकी इंशाल्लाह कल नाज़रीन फिर मुलाकात होगी, ज़ोडिक साइन के ऊपर भी पूछेंगे, 2026 की फोरकास्ट भी कर लेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।